بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، یہ پیغام میں آپ کو ہنگامی حالات میں دے رہا ہوں، ایمرجنسی میں دے رہا ہوں، اور میں کھل کے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ کھل کے میں آپ کو بتا دوں، پاکستانیوں اس وقت بالکل حالات یہ ہیں کہ ایک قبر ہے اور دو پارٹیاں ہیں۔ ایک قبر ہے جس میں پوری قوم عمران خان کے پشت پہ کھڑی ہے، اور ایک قبر ہے جس طرف یہ سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں۔ پاکستانیوں، عمران خان تو اپنی زندگی، اپنی جان داؤ پہ لگا کے یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ فیصلہ باپ نے کرنا ہے کہ یہ جو ایک قبر ہے، اس قبر میں قوم نے دفن ہونے یا پھر قوم نے عمران خان کے ساتھ مل کر ان سارے چوروں ڈاکوؤں کو اس قبر میں دفن کرنا ہے، اور پاکستان کی ہمیشہ کے لیے ان چوروں ڈاکوؤں اور ایسے نظام سے جان چھڑانی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قبر میں ہم سب نہیں بلکہ یہ چور اور ڈاکو جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے، تو پاکستانیوں پھر عمران خان کہتے نکل آؤ باہر، نکل آؤ باہر، پھر مت انتظار کرو، نکلو باہر۔ اور خاص طور پہ لاہور کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حالات میں مینار پاکستان جلسہ ہوتا ہے تو باہر نکلے، تاکہ وہ قبر اس میں ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے اپنے پاکستان کا مستقبل محفوظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سابقہ ایم اقبال آفریدی۔ سب سے پہلے میں الحمدللہ مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، اور میں نے سیاست کا آغاز عمران خان کی ویژن، نظریے اور ان کی سپیچز دیکھ کر شروع کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس نے ہمیں کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف یا اپنے فوج کے خلاف تقاریر کرنے یا ان کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے کے لیے نہ تو فورس کیا ہے، نہ ہی ہدایت جاری کی ہے۔ لہٰذا عمران خان کو جب بھی ہم نے سنا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایت جاری کی ہے، اور اس لیے ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا جو افواہیں چل رہی ہے، جو ویڈیو جاری کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم، میں حافظ فرد عباس اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفاً بیان دیتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب نے کبھی مجھے کہا، نہ عمران خان صاحب نے کبھی میرے سامنے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد احتجاج کرنا ہے، پرتشدد جلسہ کرنا ہے، پرتشدد جلوس نکالنا ہے، یا کوئی ہنگامہ آرائی کرنی ہے۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، نہ میں نے کوئی پرتشدد ہنگامہ یا احتجاج کیا، نہ میں نے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد احتجاج کرنا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ کسی سرکاری املاک کو، نہ کسی نجی املاک کو نقصان پہنچانے میں یا اس کو تباہ کرنے میں میں ملوث ہوں۔ میں ایک اور بات ریکارڈ کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، ہماری فوج ہمارا فخر ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور مجھے ایک محب وطن پاکستانی ہونے اور پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہونے پہ فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی مجھے، میرے ساتھیوں کو، میری کولیگز کو کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، فون پہ، واٹس ایپ پہ، کسی اور ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے کبھی بھی ہمیں اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنے فوج کے خلاف کبھی بھی اکسانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لہٰذا اب جس طرح کے بیانات لیے جا رہے ہیں تو اس پہ بالکل یقین نہ کیا جائے، یہ سب کے سب جھوٹ ہے۔ شکریہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا تھا آج آپ کے سامنے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو جبر اور فسطائیت کا نظام قائم ہے۔ پہلے اسکرپٹ یہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور جیل سے وہ نمودار ہوتے تھے کسی بھی پریس کلب کے اندر 9 مئی کی مذمت کرتے تھے، جس کی مذمت پورا پاکستان ویسے بھی کرتا ہے، جس کی مذمت تمام پولیٹیکل پارٹی باشمول تحریک انصاف نے ہمیشہ کی اور کرتی رہے گی، جس کی ایز اے پاکستانی ہم سب نے مذمت کی۔ اور چیئرمین عمران خان کیونکہ وہ 9 مئی والے دن جیل کے اندر تھے، جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی جب ان کو ان کا پتہ چلا، تو اس کے بعد ان کے نہ کردہ گناہوں کی ان کو معافی مل جاتی تھی، اور وہ یا تو انہیں نئی پارٹی بنا لیتے تھے یا گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت جو اب ٹرینڈ چینج ہوا ہے، طریقہ کا اسکرپٹ چینج کیا گیا ہے، اس میں اب تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالا جاتا، تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے۔ عثمان ڈار صاحب، فاروق حبیب صاحب، صداقت عباسی صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ سب وہ ہیں جن کو ابڈکٹ کیا گیا۔ 3 دن پہلے عثمان ڈار صاحب، جو 4 ہفتے پہلے کراچی سے ابڈکٹ کیا گیا تھا، ان کی والدہ، ان کے بھائیوں کے بیان آپ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن داخل ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، ان کو برآمد کرایا جائے۔ تو وہ ایک لاہور میں ایک اینکر کے گھر نمودار ہوتے ہیں، ان کے ایک انٹرویو دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سب پاکستانی چیز سمجھ چکا ہوا ہے کہ وہ کس جبر اور فسادیت کے نیچے وہ ٹی وی پروگرام ریکارڈ کرایا گیا ہوگا۔ آج جو میں مین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایز اے مسلمان میں یہ حلف اٹھاتا ہوں، اب یہ بات حلف پہ کرتا ہوں کہ مجھے تحریک انصاف سے منسلک ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو گئے۔ میں 2003 میں تحریک انصاف میں شامل، اس کے اندر لا محالہ میٹنگز ہوئی ہوں گی چیئرمین صاحب کے ساتھ، کبھی جنرل سیکرٹریز کے ساتھ، کبھی ریجنل جنرل سیکرٹریز کے ساتھ، اور اس طرح کی جس طرح پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا۔ آج تک چیئرمین تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی تنصیبات پہ، چاہے وہ سرکاری تنصیبات ہوں، چاہے وہ ملٹری تنصیبات ہوں، یا چاہے وہ پرائیویٹ تنصیبات ہوں، کبھی بھی چلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کی کبھی بھی کوئی انسٹرکشن، کبھی بھی کوئی مشورہ، کبھی بھی کوئی آرڈر آج تک نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ جو بات کرتے تھے وہ امن کی بات کرتے تھے، اور وہ جو بات کرتے تھے امن کی، وہ اس کا ٹریک ریکارڈ ثابت کرتا ہے۔ 97 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں، ہم نے چیف جسٹس موومنٹ میں شریک ہوئے، لانگ مارچ ہوئی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ہم نے ڈرونز کے خلاف امن مارچ کیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ وزیرستان تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ہم نے اس کے بعد دوبارہ پاناما کے اوپر لانگ مارچ کیا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو لانگ مارچ کیا تھا، اور آپ کے سامنے وہ بڑا ایک ٹینس سچویشن آ گئی تھی، تو خان صاحب نے وہاں سے اسلام آباد سے واپس چلے گئے تھے۔ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے تشدد کی سیاست نہیں کرنی، ہم تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ امن کی بات کرنے والی بات کی عمران خان صاحب نے۔ تو آج کے بعد، کیونکہ آپ کے سامنے جو نیا طریقہ کار آیا ہے، اس میں وہ ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے، تو اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری، یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے، کوئی ویڈیو میسج آتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے، ایک فسطائیت کے نیچے ہے۔ میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا، میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں، میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں۔ ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آئے مل کے ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے جب خان صاحب عزت کے ساتھ باہر آئیں گے اور ہم ایک نیا پاکستان حاصل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں حافظ فرد عباس اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفاً بیان دیتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب نے کبھی مجھے کہا، نہ عمران خان صاحب نے کبھی میرے سامنے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد احتجاج کرنا ہے، پرتشدد جلسہ کرنا ہے، پرتشدد جلوس نکالنا ہے، یا کوئی ہنگامہ آرائی کرنی ہے۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، نہ میں نے کوئی پرتشدد ہنگامہ یا احتجاج کیا، نہ میں نے کسی کو کہا کہ آپ نے پرتشدد احتجاج کرنا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ کسی سرکاری املاک کو، نہ کسی نجی املاک کو نقصان پہنچانے میں یا اس کو تباہ کرنے میں میں ملوث ہوں۔
میں ایک اور بات ریکارڈ کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. میں یہ بات واضح کر دوں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. ہماری فوج ہمارا فخر ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور مجھے ایک محب وطن پاکستانی ہونے اور پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہونے پہ فخر ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں علی امین گنڈپور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر قرآن پاک پر حلف لے کر یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کی پولیس کے خلاف کسی قسم کی کسی سازش کے بارے میں یا کسی قسم کے تشدد کے بارے میں کوئی بھی اقدامات کرنے کے احکامات کبھی بھی نہیں دیے. اس کے علاوہ جب بھی ہم نے کوئی دھرنا کیا، ہم نے کوئی پروٹیسٹ کی، ہم نے کوئی مارچ کی، تو اس میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا، نہیں ایسے احکامات تھے کہ جس کے اندر کسی کی تعیناتی کے اوپر، ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سازش یا رکاوٹ بننے کے لیے ہم نے کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو. میں حلف دے کے آج 6 اکتوبر 2023 کو یہ ریکارڈ بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی ہمیں پرتشدد اقدامات کا نہیں بولا، اور اپنی گرفتاری کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں کبھی بھی فوجی ترتیبات کے اوپر حملے کا یا پاکستان کے سرکاری املاک پر یا کسی کی پرائیویٹ املاک پہ حملے کرنے کے کبھی بھی احکامات نہ عمران خان نے دیے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو دیے. میں اپنا یہ بیان پاکستان کی عدالتوں کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے اور عوام کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. پاکستان زندہ باد. کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے یا کوئی پرتشدد کارروائی کرے، کبھی بھی ایسی کوئی ہدایت اس نے نہیں دی ہے. یہ بات میں حلفاً کہتا ہوں، اور یہ بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ آج 6 اکتوبر کو میں یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ تھا. میں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑا رہوں گا. میں حقیقی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوں اور شامل رہوں گا انشاءاللہ. اور یہ میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان کا کسی بھی پرتشدد کارروائی سے کوئی تعلق نہیں. ہاں وہ 9 مئی ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو، اس دوران کسی بھی کارروائی کی عمران خان نے ہدایات نہیں دی. پاکستان زندہ باد.